بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا واقعہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے دعا کی کہ میرے رب، میری قوم نے سوائے کفر کے ہر چیز کا انکار کر دیا، تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری قوم کی طرف عذاب بھیجنے لگا ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے نکل پڑے اور قوم سے 3 دن کے بعد عذاب کا وعدہ کر لیا۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ اور 2 بیٹوں کے ساتھ وہ بستی چھوڑ دی اور ایک پہاڑ پر جا کر بسیرا کر لیا، اور وہاں اہل نینوا پر عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ، کہو کہ جو مقدار جہنم کے انگارے نکال دے اور جو تم انہیں لے کر اہل نینوا کا احاطہ کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم کی بجا آوری کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق عذاب دیکھ لیا۔ ابو الجلد کہتے ہیں کہ جب قوم یونس پر عذاب اترا تو وہ ان کے سروں پر اندھیری رات کی طرح منڈلانے لگا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو عذاب کے آنے کا یقین ہو گیا تو ان کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سچائی کو جان لیا۔ تو وہ انہیں ڈھونڈنے لگے مگر پا نہ سکے، تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم سب جمع ہو کر اللہ سے رجوع کر کے اس سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ تل ارماد اور تل توبہ نامی جگہ کی طرف نکل پڑے۔ اس جگہ کا نام قتل ترماد اس لیے پڑا کہ یہ سب لوگ مرد و عورت اور کماری لڑکیاں، بچے وغیرہ اور تمام چوپائے لے کر نکلے، اور دودھ پلانے والی عورتیں اور ان کے بچے علیحدہ کر دیے، اور جانوروں کے بھی بچے الگ کر دیے، اور اپنے سروں پر سماد راکھ ڈال لی، اور اچھے کپڑے اپنے پیروں کے نیچے رکھ لیے، اور ٹاٹ اور اون کے کپڑے پہنے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگے، اور ہر زور زور سے رونے اور دعائیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی سچائی کو مان لیا، اور فرشتے کہنے لگے اے رب، تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، یہ اولاد آدم کے بڑے لوگ ہیں جنہیں تو عذاب دے رہا ہے، بچوں اور جانوروں کو کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، ان پر سے عذاب اٹھا لو، میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تل توبہ یہ موصل کے شہر کے مقابل دجلہ کے شرقی حصہ میں نینوا سے متصل جگہ ہے۔ یہ وہ سیلہ ہے جہاں ہر جمعہ کی رات اہل موصل جمع ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسے توبہ کا ٹیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اہل نینوا پر عذاب آنے لگا تو وہ اس ٹیلہ کے پاس جمع ہوئے، تو یہ استغفار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر کے ان سے عذاب ہٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ سو کیوں نہ ہوئی کہ کوئی بستی ایمان لاتی اور اس کے ایمان نے انہیں نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے ذلت کا عذاب ہٹا لیا، دنیا میں انہیں ایک خاص وقت کا فائدہ دیے رکھا۔ سورہ یونس۔ ابو جلد کہتے ہیں کہ جب ان پر سے عذاب اترنے لگا تو ان کے سروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح منڈلانے لگا۔ ان کے کچھ عقل مند لوگ ان کے ایک بچے کچھ عالم کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ جو کچھ ہم پر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں ایسی دعا سکھلا دو جس کے ذریعے ہم دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور یہ عذاب اٹھا لیں۔ تو اس عالم نے انہیں کہا کہ یوں کہو کہ یا حی ہین لا حی، یا حی محیی الموتى، اے زندہ اس وقت جب کوئی زندہ نہیں، اے زندہ مردوں کو زندہ کرنے والے، وہ یا حی لا الہ الا انت، اور اے زندہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالی نے ان پر سے عذاب اٹھا لیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مچھلی کی پیٹ سے رہائی عطا فرمائی تو یہ لوٹے اور اپنی قوم کے ایک چرواہے کے پاس سے گزرے۔
اس سے پوچھا اللہ کے بندے تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یونس بن متا کی قوم سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ یونس نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ ہمیں اس کا حال معلوم نہیں، مگر وہ لوگوں میں سب سے بہتر اور سچا انسان تھا۔ اس نے ہمیں عذاب کی خبر دی اور ہم پر سے اس کے بتائے ہوئے وقت پر آ گیا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اس لیے ہم یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، اور نہ ہی ہم اس کا حال معلوم کر سکتے ہیں کسی سے سن سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ تو اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے یونس علیہ السلام کو عزت دی، جب سے وہ ہمارے ہاں سے گیا ہے نہ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور نہ ہی زمین سے گھاس اگی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں یونس کے خدا کی قسم کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم بغیر یونس کے خدا کی قسم نہیں کھاتے، جو اس کے علاوہ کی قسم کھاتا ہے اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جاتی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا یہ کب سے ہے؟ اس نے کہا جب سے اللہ نے ہم سے عذاب ہٹایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ ایک بھیڑ لاؤ۔ وہ ایک مصلوب بھیڑ لایا جس کا بچہ مر چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا دودھ بہا اللہ کے حکم سے، تو وہ دودھ دینے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دودھ دھویا اور خود پیا اور رائی نے بھی پیا۔ اس پر رائی کہنے لگا کہ اگر یونس علیہ السلام زندہ ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ تو ہی یونس علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی یونس ہوں، اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام عرض کرو۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو میرے پاس آ کر یہ کہے کہ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا ہے، اس پر دلیل بھی پیش کرے، تو میں اپنی بادشاہت اسے دے کر خود حضرت یونس علیہ السلام کے پاس چلا جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کے پاس بغیر کسی نشانی کے جاؤں گا تو وہ کہے گا کہ تو بادشاہت کے لالچ میں جھوٹ کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں جھوٹ بولنے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور آپ ان کی نظر میں بڑی شخصیت ہیں، یہ نسبت اس کے کہ میں اس کے پاس جا کر جھوٹ کے نتیجے میں قتل کیا جاؤں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بکری جس کا ہم نے دودھ پیا ہے اور یہ جس چٹان سے ٹیک لگا کر کھڑی ہے، یہ بکری اور چٹان تیری گواہی دیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے چٹان کو کہا کہ جا اس کی گواہی دے۔ ابن سمعان کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے چرواہے کو کہا کہ اپنی قوم میں جا کر انہیں میرا سلام پہنچا دی اور بتا دے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے۔ تو وہ چرواہا چلا گیا اور اس نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے اسے جھٹلایا، اور جب اس چٹان اور بکری کو دیکھا تو سب جمع ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگے۔ یہ لوگ انہیں دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے چرواہے کو کہا کہ تو ہم میں بہتر ہے، ہمارا سردار ہے، جب سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا ہمارا سردار بن گیا۔ پھر اے بادشاہ اسے بادشاہ بنا دیا گیا اور اسے کہا یہ اس لیے ہے کہ تجھ سے زیادہ بلند مرتب پر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اور اب ہم اس کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے کہ تو نے اللہ کے رسول حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی ان سے آخری ملاقات تھی۔ ابن سمان کہتے ہیں کہ اس چرواہے نے ان پر 40 سال حکومت کی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔